یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال سید الشہداء علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ محترم ناظرین کرام اور عزاداران سید الشہداء، محرم الحرام کے ان مقدس ایام میں فلسفہ شہادت امام علی مقام اور مقاصد کربلا اور جو کربلا سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے اس پہ اجمالی طور پر اور مختصراً گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ امام علی مقام نے واقعہ کربلا میں اپنے مقصد کو اس نورانی کلام میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا میں کوئی فساد کے لیے، کوئی جھگڑے کے لیے، کسی فتنہ کے لیے خروج نہیں کر رہا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں، واقعہ کربلا کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں رونما ہوا ہے تو دو تین ایسے اسباب ہیں، بڑے اسباب ہیں جو ہمارے اذہان میں آتے ہیں اور لوگ انہی کو سبب حقیقی بھی سمجھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یزید نے کیونکہ بیعت کا مطالبہ کیا ہے، چنانچہ امام علی مقام نے انکار کیا اور واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اور ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اہل کوفہ نے امام علی مقام کو خطوط لکھے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ امام علی مقام وہاں پہ جاتے ہیں اور نتیجتاً واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم واقعہ کربلا کا دقت سے مطالعہ کریں اور امام علی مقام کو ایک امام کی نظر سے دیکھیں، ایک الہی نمائندے کی نظر سے دیکھیں، ایک ہادی کی نگاہ سے دیکھیں، ایک منصوص من اللہ امام کے طور پر جب ہم امام علی مقام کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کربلا اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا، اگر کوفہ والے خطوط نہ لکھتے تو پھر بھی اس واقعہ نے رونما ہونا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سبب سید الشہداء بیان کر رہے ہیں حقیقتاً وہی سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ امت میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، دین میں اتنی کجی آ چکی ہے، دین میں اتنا انحراف آ چکا ہے کہ اس مقام پر جب دین محمد پائمال ہو رہا ہو
تو کائنات کا ہر انسان تو خاموش رہ سکتا ہے، جو وارث انبیاء ہے، جو اس دین کا وارث ہے، وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ بس پتہ چلا حقیقی سبب یہ ہے کہ امت میں انحراف آ گیا ہے، اور اس مقام پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ضرورت ہے۔ خود یزید نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، دین صراط مستقیم سے جو بھٹک گیا ہے، اس کو دوبارہ صراط مستقیم پر لانے کے لیے امر بالمعروف کی ضرورت ہے، اور حسین ابن علی نے یہ جو قیام فرمایا ہے، یہ امر بالمعروف اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہی فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امام معصوم موجود ہیں۔ اور لوگ تعجب کرتے ہیں، لوگ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ پیغمبر اسلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے وہ ابھی 50 سال بھی پورے نہیں ہوئے، یہ کس طریقے سے دین کے اندر جو ہے وہ بگاڑ آ گیا۔ عزیزان گرامی، وہ امام معصوم بھی موجود ہیں، اور امت اتنی صراط مستقیم سے بھٹک چکی ہے کہ حسین ابن علی اس امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ ہم جو اس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ایک درس لیں، ایک پیغام لیں، اسی سے لیں کہ امام معصوم کی موجودگی میں اگر دین میں اتنی بدعات آ سکتی ہیں، دین اتنا منحرف ہو سکتا ہے، تو اگر الہی نمائندہ پردہ غیبت میں ہو اور دین غیر معصوم کے پاس ہو تو دین کا کیا حال ہوگا۔ قرآن مجید نے ہمیں اس جانب متوجہ کیا ہے، اور تاریخ نے بھی ہمیں بتایا ہے۔ الہی نمائندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دنوں کے لیے 30 راتوں کا فرما کر گئے تھے کہ میں آ جاؤں گا۔ خوب 10 دنوں کا، 10 راتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ جب 10 راتوں کا اضافہ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو بنی اسرائیل کو یہ یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں تو 30 دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اب جب ایک دن اوپر گزرا، واپس نہیں پلٹے، دوسرا جب 10 دن گزرے تو 10 دنوں کی غیبت کا آپ اندازہ لگا لیں، یہ 40 دنوں کی غیبت کا آپ اندازہ لگا لیں۔ امام معصوم موجود ہے اور وقتی طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، الہی نمائندہ موجود ہے اور وقتی طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک سامری پیدا ہوتا ہے، اور جس نے بچھڑا بنایا، اور بچھڑا بنانے کے بعد وہ امت جو توحید کے راستے پہ چل رہی تھی، اس تمام امت کو، بنی اسرائیل کو، اس نے شیطان کے اور شرک کے راستے پر لگا دیا۔ یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے، یہ ایک درس ہے ہمارے لیے کہ نمائندہ الہی اگر چند دنوں کے لیے غیبت میں جاتا ہے تو جو شیطان کا نمائندہ ہے وہ دین میں اتنا بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔
تو اگر نمائندہ الہی 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہو، وہ 1200 سال سے اگر پردہ غیبت میں ہو تو اس دین کا کیا حال ہوگا، اس مذہب کا کیا حال ہوگا؟ یہ میرے لیے ایک عبرت ہے، میرے لیے ایک درس ہے کہ امام حسین کی موجودگی میں ایک امامت کا تسلسل جاری ہے۔ پہلے مولا علی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور اب امام حسین علیہ السلام، ان کی موجودگی میں صرف 50 سالوں کے بعد امت دین سے اتنی دور ہو جاتی ہے کہ امام حسین کو ایسے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جان بھی دیتے ہیں، اپنے 6 مہینے کا بچہ بھی دیتے ہیں، اور نبی زادیوں کی چادریں بھی دیتے ہیں تاکہ اس امت کی اصلاح کی جا سکے۔ اگر 1200 سال سے الہی نمائندہ اور جو ہمارا ہادی ہے، جو ہمارے زمانے کا امام ہے، اگر وہ پردہ غیبت میں ہے تو ہمارے اس دین کا کیا حال ہوگا؟ ہاں، جاتے جاتے علماء کے حوالے کر کے گئے کہ میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد میں خداوند عالم کی طرف سے ان مجتہدین کے اوپر حجت ہوں اور وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں۔ انا حجت اللہ علیہم وہم حجتی علیکم، یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں۔ یعنی دین کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، وہ دین کو، جو دین کو سمجھتے ہیں ان کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ لہذا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں مختصر غیبت کے لیے، تو امت کو حضرت ہارون کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ اب قرآن یہ بتاتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، جب واپس پلٹ کر آئے اور دیکھا کہ امت وہ شرک کر رہی ہے، منحرف ہو چکی ہے، تو سب سے پہلے امت کے پاس نہیں گئے، سب سے پہلے حضرت ہارون کے پاس جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی بڑی سخت تعبیرات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ غضبناک ہوئے اور یہ پوچھا کہ تو ذمہ دار تھا، تو مسئول تھا، میں یہ امت تیرے سپرد کر کے گیا تھا، تو نے ان کو مشرک بننے سے روکا کیوں نہیں ہے؟ حضرت ہارون نے پھر آگے سے جواب دیا اور اپنا عذر جو ہے وہ بیان کیا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں، امام زمانہ جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے کہ بدعات ہیں، دین میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، تو امت کے پاس بعد میں جائیں گے۔ پہلے جن کے حوالے یہ دین کر کے گئے ہیں وہ پہلے ان کے پاس جائیں گے۔ کیا آپ نے ہدایت کی ہے؟ کیا آپ نے امر بالمعروف کیا ہے؟ کیا آپ نے نہی عن المنکر کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یاد رکھیں، محرم کے ایام ایک عالم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایک ذاکر اور خطیب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقاصد کربلا کو بیان کرے، وہ فلسفہ شہادت امام حسین کو بیان کرے، اور اس کربلا سے جو درس ملتا ہے، جو اس کی ذات کے لیے درس ہے، جو عوام کے لیے درس ہے، جو پیغام کربلا ہے، وہ لوگوں تک آگے پہنچائے۔ عزیزان گرامی، ہر زمانے میں یہ رہا ہے، اگر کسی امت میں تفرقہ پیدا کرنا ہے، اگر کسی امت میں آپ نے کوئی فتنہ ڈالنا ہے، تو ہر زمانے میں یہ چیز رہی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس امت میں مقدس ترین چیز کون سی ہے، اس قوم میں مقدس ترین چیز کون سی ہے۔
پھر اسی مقدس ترین چیز کو بہانہ بنایا جاتا ہے، اسی عظمت والی چیز کو کہ جو اتنی عظیم ہوتی ہے، جو اتنی باعظمت ہوتی ہے، اسی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے کہ اس امت اور اس قوم کے اندر بگاڑ پیدا کیا جائے۔ آپ سامری کے واقعے کو دیکھیں، حضرت موسیٰ جب غیبت طولانی ہوتی ہے تو سامری نے کیا کیا؟ سامری نے گائے کا بچھڑا بنایا۔ وہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس نے بکری کیوں نہیں بنائی؟ بھیڑ بنا دیتا، کوئی گھوڑے کا بچہ بنا دیتا، کوئی اور حیوان بنا دیتا۔ اس نے گائے کا بچھڑا کیوں بنایا؟ اور بچھڑا بنانے کے بعد پھر وہ بولتا تھا اور امت کو منحرف کیا۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، اس نے گائے کا بچھڑا اس لیے بنایا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی گائے اور گائے کے بچھڑے کا تقدس موجود ہے۔ سورہ بقرہ کو آپ دیکھیں، خداوند عالم نے فرمایا کہ ایک گائے کاٹو، کیونکہ گائے کاٹنا نہیں چاہتے تھے، گائے مقدس تھی، لہذا مختلف بہانے کرتے رہے، پھر خداوند عالم کی طرف سے شرائط میں اضافہ ہوا۔ تو سامری چالاک تھا، اس نے دیکھا کہ اس امت میں، اس قوم میں، بنی اسرائیل میں مقدس ترین چیز کون سی ہے؟ اس نے دیکھا کہ ابھی تک ان کے دلوں میں اتنی توحید نہیں آئی جتنا تقدس گائے کا موجود ہے، لہذا اس نے گائے کا بچھڑا بنایا اور اسی کے ذریعے اس نے اس امت کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا۔ عزیزان گرامی، آج جو استعمار ہے، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ مسلمانوں میں جب انتشار پھیلاتی ہیں، مسلمانوں میں جب فتنہ پھیلایا جاتا ہے، تو جو جس چیز کو مقدس سمجھتا ہے اسی کو بہانہ بنایا جاتا ہے، اسی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے کہ اس امت کے اندر انتشار کو پیدا کیا جائے۔ آج آپ دیکھیں، جو معروف ہے کہ اہل سنت میں عشق رسول بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لہذا محبت رسول کو، عشق رسول کو وسیلہ بنایا جاتا ہے تاکہ اہل سنت میں افتراق کو پیدا کیا جائے۔ اور اہل تشیع میں کیونکہ محبت اہل بیت ہے، ولایت علی ابن ابی طالب ہے، وہ آج اسی محبت اہل بیت کو، اسی ولایت علی ابن ابی طالب کو وسیلہ بنا کر ایک شیعہ کو دوسرے شیعہ کا دشمن بنا دیا گیا ہے، ایک مومن کو دوسرے مومن سے لڑا دیا گیا ہے۔ گھر میں 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے عقیدہ نہیں ملتا، ایک بھائی کے دوسرے بھائی سے نظریات نہیں ملتے، وہ کس چیز کو وسیلہ بنایا گیا ہے؟ اسی ولایت علی ابن ابی طالب کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، وہ شخص شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مومن بن ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود نہ ہو۔ یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ کل سامری نے اس وقت کی مقدس ترین چیز کے ذریعے بنی اسرائیل میں اختلاف کو ڈالا، اور اس زمانے کا جو سامری ہے وہ اہل تشیع میں جو مقدس ترین چیز ہے، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت آل محمد، اسی کو بہانہ بنا رہا ہے، اسی کو وسیلہ بنا رہا ہے کہ مومنین کے اندر اختلاف کو پیدا کیا جائے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، اس دور کے جو وارث انبیاء ہیں، اس دور میں
جن کے سپرد امام زمانہ یہ دین کر کے گئے ہیں اور جنہیں اپنی حجت قرار دیا ہے، ان پر واجب ہے کہ ہر طرح کی سازشوں کو بے نقاب کریں، ہر طرح کی سازشوں کو بھانپ کر اس کا جو جواب محمد اور آل محمد اور قرآن کی روح سے بنتا ہے وہ مومنین تک پہنچائیں، اور مومنین کا بھی یہ وظیفہ بنتا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک سازش ہے۔ ایک خاص طریقہ سے مومنین کے اندر اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے۔ امر بالمعروف یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آج میں ایک یہ بھی وضاحت کر دوں کہ امر بالمعروف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ابا کبا اور سر پر امامہ ہو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا فَعَلَى الْعَالَمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمَهُ، یعنی جو میری شریعت کو سمجھتا ہے، جو حقائق قرآن کو سمجھتا ہے، جو دقائق قرآن کو سمجھتا ہے، اس پر واجب ہے، اس پہ واجب ہے کہ وہ کلمہ حق بیان کرے۔ آج امر بالمعروف تمام مومنین پر، تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اور الحمدللہ ہم کر بھی رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ فلاں طبقہ کرے، ہم نے امر بالمعروف نہیں کرنا ہے، تو پھر یاد رکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتا ہے اور دوسروں کے کام پہ راضی ہوتا ہے، تو پھر خداوند عالم جو دوسروں نے کام کیا ہوتا ہے اس کام میں اس بندے کو بھی شریک کر دیتا ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کو مارنے والا ایک فرد تھا یا چند فرد تھے، لیکن پوری کی پوری قوم مجرم ٹھہری، پوری کی پوری قوم مجرم ٹھہری۔ اور ہم واقعہ کربلا میں یہ جملہ پڑھتے ہیں، معصوم کا یہ جملہ ہے، یہ زیارت کا جملہ ہے، لعن اللہ امتن قاتلت کا، اس امت پر لعنت ہو کہ جس نے آپ کو شہید کیا ہے، وَلَعْنَ اللَّهُ امتن ظالمت کا، اور اس امت پر بھی لعنت ہو کہ جس نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کے حق کو پہچانا نہیں ہے، آپ کے مقام کو پہچانا نہیں ہے۔ اور وَلَعْنَ اللَّهُ امتن سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اور ایسے افراد پر بھی لعنت کی گئی ہے کہ جو واقعہ کربلا سنتے ہیں لیکن آگے جو ظلم ہوا ہے وہاں پر اس ظلم پہ خاموش رہتے ہیں۔ عزاداری احتجاج ہے، عزاداری نام ہے۔ ہم یا حسین کر کے دنیا والوں کو صرف یہی تو بتاتے ہیں کہ ہمارا شمار قاتلین حسین کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو حسین ابن علی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تاکہ ہم اس لعنت سے بچ سکیں۔ آج تمام افراد کا وظیفہ بنتا ہے کہ مومنین میں جو اختلاف ہیں اس اختلاف کو سلیقے کے ساتھ، آسن انداز کے ساتھ حل کیا جائے۔ وقت کم ہے، میں مختصراً ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ، وہ دیکھا کہ ایک مقام پر ایک پوری کی پوری بستی اجڑی ہوئی ہے۔ فرمایا لگتا ہے ان پر خداوند عالم کا عذاب آیا ہے، اگر یہ ایک ایک کر کے مرتے تو کم از کم ایک دوسرے کو دفناتے، وہ ان کا کوئی قبرستان ہوتا۔ یہاں تو چند ایک قبریں ہیں اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ ایسے ہی جو ہیں وہ
نیست و نابود ہو چکے ہیں، ایک جگہ پہ ٹھوکر ماری، فرمایا قم باذن اللہ، اذن الہی سے کھڑا ہو جا۔ ایک جوان ہے وہ کھڑا ہو گیا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بال بھی سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہمارے اوپر عذاب آیا۔ کہا کیوں عذاب آیا؟ کہا ہم ظالم و جابر حکمرانوں کی مدد کرتے تھے۔ کہا تو اچھا تھا، تیرے اوپر عذاب کیوں آیا؟ کہنے لگا اے نبی خدا، میرے اوپر اس لیے عذاب آیا ہے کہ میں طاقت رکھتے ہوئے میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، فریضہ اس نے انجام نہیں دیا تو جو حشر قوم کا ہوا ہے وہ عذاب میں برابر کا شریک ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دنیا کے کسی خطے میں ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں یا مومنین میں کسی بات پر اختلاف ہے، وہ آپ سب کا فریضہ بنتا ہے، ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ آگے بڑھ کر آسن انداز سے اس مسئلے کو، اس اختلاف کو حل کریں۔ اور امر بالمعروف پر انشاءاللہ گفتگو اور بھی ہے، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ امر بالمعروف اتنا عظیم تھا، ہر کسی نے میدان کربلا میں اپنے اپنے حصے کی قربانی دی ہے۔ عزیزو، کچھ ایسی مائیں ہیں کربلا میں کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ایک سے زیادہ ان کے بچے شہید ہوئے ہیں۔ ان میں ایک علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں۔ عزیزو، شب عاشوراء اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور صرف یہ جملہ فرمایا کہ دیکھو تم میرے بیٹے ہو، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو فاطمہ تو زہرا کے بچے پہ قربان کر دوں۔ کل مجھے میری ماں کے سامنے سرخ رو کرنا۔ عزیزو، روز عاشور آتا ہے، بھائی جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں کہ اتنے میں جب شہید ہوئے، یہ تاریخ کے جملے ہیں، یہ مقتل کے جملے ہیں، جب لاشوں کو اٹھا کر خیام کے پاس لایا جاتا ہے، وہ بی بی زینب جو ہر لاش پہ آ کر گریہ کرتی تھی، جب اپنے بچوں کی لاش آئی، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ دوسری بیویاں تو آئیں لیکن ان میں بی بی زینب موجود نہیں تھی۔ وہ دیکھا کہ ان کی ماں کہاں پر ہے، جب خیمے کے اندر گئے دیکھا بی بی حالت سجدہ میں ہے اور خداوند عالم کا شکریہ بجا لا رہی ہے، اور مالک تو نے میری قربانی کو قبول کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا میں اپنے بچوں پہ نہیں روں گی، اگر میں نے رونا ہے تو میں نے فاطمہ کے بیٹے پر رونا ہے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ کوفہ و شام کے بازاروں میں جب بھی بی بی نے گریہ کیا ہے، ہمیشہ حسین پہ گریہ کیا، کبھی بھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب قید گزارنے کے بعد واپس پلٹ کر مدینہ آئے، ہر بی بی کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے شہداء کے سر ہمیں دیے جائیں۔ ہر بی بی کو جو وارث وہاں پہ موجود تھا، شہداء کا سر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے اتنے میں دیکھا 2 سر باقی رہ گئے ہیں، کسی نے وہ 2 سر قبول نہیں کیے، اور دینے والے نے کہا کیا ان کی ماں موجود نہیں ہے؟ کہ اتنے میں آواز آئی اور ماں تو موجود ہے لیکن اپنے بچوں پہ نہیں، وہ فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ گریہ کر رہی ہے۔ عزیزو،
پورے راستے جب بھی گریہ کیا ہمیشہ حسین پہ گریہ کیا۔ وہ پلٹ کر یہ بی بی وہ جب مدینہ میں آتی ہیں لہذا سب سے پہلے اپنے نانا کے روزے پر جاتی ہے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، نانا آپ کی نوازی اجر رسالت لے آئی۔ اور اس کے بعد اس ماں کی قبر پر جاتی ہے اور جسے حسین کے ساتھ بڑا پیار تھا، اور ایک جملہ رک کر ارشاد فرمایا، او ماں او میں نے سنا تھا آپ کو ایک تازیانہ لگا، او ماں تو قبر تک روتی گئی تھی، او ماں میری پشت کو دیکھ، او میرے ہاتھوں کو دیکھ، او میں کوفہ و شام کے بازاروں میں تازیانے کھاتی رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وصلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔